ہم پیسمسٹ کیوں ہو گئے ہیں؟ میں تو نہیں سمجھ رہا ہوں کہ کوئی ایسی خرابی ہے اکانومی میں. ہم کو تو صرف یہ ہے کہ جو ہم نے گروتھ دکھانی تھی وہ گروتھ تھوڑی زیادہ ہی ہو رہی ہے اور اس کے تھوڑے سے اثرات آ رہے ہیں اور اس کو کنٹرول کرنا ہے. تو یہ تو گڈ نیوز ہے اس وقت کہ گروتھ جو ہے ہمارا خیال تھا 5% ہوگی تو اس کے شاید زیادہ ہی ہو رہی ہو. ابھی تو ہمیں پتہ نہیں ہے کیونکہ نمبرز ہی ہمارے پاس نہیں ہیں. تو میں تو پیسمسٹک نہیں ہوں، نہ ہی گلوم اینڈ ڈوم ہے. مطلب ہمارے ریونیو بڑھ رہے ہیں، بڑے اچھے طریقے سے بڑھ رہے ہیں. ہمارے جو ہے آپ کی امپورٹس بڑھی ہیں اس لیے کہ آپ کی اکانومی گرو کر رہی ہے. اس کے بیچ میں کچھ تھوڑے سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کرنٹ اکاؤنٹ ذرا بڑھا ہے، وہ کیونکہ کچھ پچھلے 2 مہینوں میں کچھ 700-800 ملین ڈالر کی تو ویکسینز ہیں اور کچھ پیٹرول کی پرائسز اوپر گئی ہیں اس کی وجہ سے. لیکن یہ کہنا کہ ہم اس وقت بالکل وہ اکانومی میں کوئی وہ مشکل آ گئی ہے، وہ کوئی مشکل نہیں ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر ہم IMF کے پاس، ہم نے کہا تھا کہ ہم 3 مہینے کے بعد ریسیس کر کے آئیں گے، تو ہم اس لیے آئیں گے. ہم نے یہ تو کہا نہیں کہ ہم اس کو چھوڑنے لگے ہیں IMF کو. میں نے تو یہ کہا کہ ہم 3 مہینے کے بعد بتائیں گے کہ جو انہوں نے راستہ ہمارے لیے تعین کیا تھا وہ ٹھیک تھا یا ہمارا راستہ ٹھیک ہے. تو میرے خیال میں ایک طرف تو ہم نے بالکل ان کو ایک قسم سے جو ریونیو سائڈ ہے اس میں تو ہمارے ریونیو جو ہے اپنے ٹارگٹ سے کوئی 20-25% جو ہے وہ زیادہ ہیں. تو اس سائڈ پہ تو ہم نے ایک قسم سے اچھی کارکردگی دکھائی ہے. اب جو پاور سائڈ پہ اس کے بھی جو نئے میں نے نمبرز وغیرہ دیکھ رہا ہوں تو اس میں بالکل ریڈکشن آئی ہے فلوز کی جو ہے، اور وہ جو ہم پلان ان کو دیں گے وہ ذرا ایسا ہوگا کہ جو ان کو سیٹسفائی کرے گا. اور ہمارے بھی جو ہمارا ایک منترا تھی کہ ہم بہت زیادہ ٹیرفس نہیں بڑھائیں گے، تو یہ جو چیز ہے تو اس میں مجھے نہیں نظر آ رہی ہے جو نیگیٹیوٹی آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ جی نیگیٹیوٹی ہو رہی ہے اور اس کو سنبھالا جائے. IMF کو تو ایک ہم ڈویبل ورکبل پلان دیں گے، مگر ایک عام پاکستانی کو تو یہ دیکھنا ہے ترین صاحب کہ گھی کی قیمت کتنی بڑھ رہی ہے، دودھ کی قیمت کتنی بڑھ رہی ہے، آٹا چینی کی قیمت کتنی بڑھ رہی ہے. IMF تسلی ہو نہ ہو مگر اس پاکستانی کی اگر تسلی نہیں ہوئی تو پھر مشکل ہو جائے گی. اور آپ کو پتہ ہے مہنگائی جو ہے وہ ہر پاکستانی کے لیے اس وقت ایک بہت بہت سنگین مسئلہ ہے. بالکل مسئلہ ہے. دیکھیں پوائنٹ یہ ہے کہ یہ مسئلہ ہے اور یہ پاکستانیوں کے لیے مسئلہ نہیں ہے صرف، یہ سارے ملک پوری دنیا کے لیے مسئلہ ہے. اس وقت جو کموڈٹی کی پرائسز ہیں اور مہنگائی ہے پوری دنیا میں 60 سالوں میں اس سے زیادہ نہیں رہی. یہ 60 سالوں میں سب سے زیادہ مہنگائی ہے. تو جب یہ آپ کہتے ہیں کہ یہ لوگ پریشان ہیں، میں بالکل اس کو ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ لوگ پریشان ہیں. لیکن اگر آپ دیکھا جائے تو ہمارے پاس چوائس کیا ہے؟ ہم جو کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. ہم عام آدمی کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ ٹارگیٹڈ سبسڈی دیں ان کو، تاکہ ان کو آٹا، دال، چینی اور گھی جو ہے وہ سستے داموں ملے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم آپ کے جو ہمارا آڑتی ہے اس کے بیچ میں جو پروفٹ مارجن کما رہا ہے اس کو کم کرنا ہے ہم نے، تاکہ ان کو جو ہے چیزیں سستی ملے. اور ہم نے بہت دیر تک تو پیٹرول کی پرائسز بڑھائی نہیں. آج آپ کی پیٹرول کی جو پرائسز ہیں وہ ہندوستان کی اگر 250 روپے لیٹر ہے تو آپ 123 پہ ہیں، آدھے پہ بھی نہیں ہے. اور اسی طریقے سے باقی بنگلہ دیش، سری لنکا، ترکی، افغانستان، یہ سب آپ سے کچھ 40% زیادہ ہے. ہم نے نہیں بڑھائی. تو لیکن ہم پھر بھی سمجھتے ہیں کہ چیزیں مہنگی ہوئی ہیں اور ہم اس کو سستا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور پھر ہم یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ ہم اس کے بیچ میں پروڈکشن بڑھائیں. ایگریکلچر میں ہم نے بڑے پیسے خرچ کیے ہیں تاکہ اگلی دفعہ ہم اپنی جو ہے انٹرنیشنلی ہمیں امپورٹ نہ کرنا پڑے اور انٹرنیشنل پرائسز جو ہیں وہ ہمارے پہ لاگو نہ ہوں. تو یہ تو ہم کوشش کر رہے ہیں. لیکن یہ ایک فیکٹ ہے کہ دنیا کے بیچ میں آپ جو بھی جو کموڈیٹیز ہیں وہ آپ دیکھیں کہ کیسے برطانیہ کے بیچ میں جو ہے جولائی کے بیچ میں جو فوڈ پرائسز ہیں 31% بڑھی ہیں، ایک مہینے میں 31% بڑھی ہیں. تو یہ ایک ورلڈ وائڈ فنامنا ہے. ہم پوری کوشش کر رہے ہیں شارٹ رن میں بھی کم کرنے کی اور لانگ ٹرم میں بھی ہم کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. انشاءاللہ اس میں ہم وہ سرخرو ہوں گے. لیکن اس کا ہماری گروتھ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اور اس کا جو ہے
ہم پہلے بات کریں IMF کے ساتھ تعلق نہیں، حالانکہ گروتھ کے ساتھ یہ تعلق ہے خان صاحب کہ جو لوگوں کی انکم جب بڑھیں گی تو افورڈیبلٹی بڑھے گی، تو گروتھ ہم نے دکھانی ہے تاکہ ان کی انکم لیول بڑھیں. پھر ہم باٹم اپ بھی کر رہے ہیں. باٹم اپ کر کیا رہے ہیں؟ گروتھ اس کے بیچ میں ہم یہ جو لونز دے رہے ہیں سستے. جی، اور گروتھ کے لیے ایک بڑی امپورٹنٹ چیز یہ رہتی ہے جو کہ آپ بھی جس کو بہت زیادہ سپورٹ کرتے رہے ہیں کہ ہمارے جو پالیسی ریٹس ہیں وہ بہت قابو میں رہیں، اور وہ پھر ظاہر ہے کہ ہم 13.5 سے پھر ہم اب پہنچے اس لیول تک. لیکن اب ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ حالات ایسے ہوئے ہیں کہ سینٹرل بینک مجبور ہوا اور ایک ہم نے ریٹ ہائیک کا جو ہے سفر شروع کیا جا رہا ہے. بظاہر ایسا لگتا ہے فارورڈ گائیڈنس بھی یہی ہے کہ اگر ایسے ہی حالات رہے، اور یہ آپ کی گروتھ کو ظاہر ہے کہ امپیڈ کرنے والی چیز ہے کہ اگر یہ انٹرسٹ ریٹ کی ہائیک جو ہے وہ چلتی رہی اور اسی طرح سے، تو یہ کتنا ورثم ہے آپ کے لیے؟ دیکھیں جی، ورثم نہیں ہے. 3 ایلیمنٹس ہوتے ہیں جو کہ انسٹرومنٹس ہوتے ہیں حکومتوں کے پاس اور سینٹرل بینک کے پاس. ایک ایکسچینج ریٹ ہوتا ہے، ایک یہ مانیٹری پالیسی کا جو یہ ڈسکاؤنٹ ریٹ ہوتا ہے، اور ایک فسکل پالیسی ہوتی. تو آپ ایک ہی چیز کے کندھے پہ نہیں بندوق رکھ سکتے. تو ہم اس وقت تک ایکسچینج ریٹ پہ سے ریلائی کر رہے تھے. اب انہوں نے یہ اشارہ کیا ہے کہ جی ہم نے مانیٹری پالیسی میں 0.25%، یہ ایک انڈیکیٹو ریٹ ہے، اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ بالکل ہوگا. لیکن انہوں نے کہا کہ ہم یہ انسٹرومنٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر گروتھ ہماری بالکل آؤٹ آف ہینڈ ہوگی اور زیادہ ہیٹ ہونا شروع ہوگی ہماری اکانومی. اور تیسرا ہے فسکل سائیڈ. اور فسکل سائیڈ میں کیونکہ آپ نے دیکھا اس دفعہ ہم نے جو ہے ڈیولپمنٹ بجٹ بھی بڑھا دیا، ویسے بھی ہم نے کافی ایکسپورٹرز کو پیسے دیے، ہم نے جو ہے را مٹیریلز وغیرہ کے امپورٹس بھی کاٹی، مطلب ڈیوٹیز بھی کاٹی. تو اس سائڈ میں ایکسپینشنری ایک قسم سے ہماری فسکل پالیسی ہے. تو ہم نے یہ اس تینوں سائڈ کے اوپر ابھی توجہ دینی ہے تاکہ یہ ہے کہ ہماری گروتھ جو ہے اس پہ اثر نہ پڑے، اور ہم ایک قسم سے آپ جس کو کہتے ہیں نا کہ ٹیک آف کریں، بٹ ایک گریجول ٹیک آف کریں تاکہ یہ پھر سسٹینیبل ہو سکے، کیونکہ سسٹینیبلٹی بہت ضروری ہے. آپ کو کتنی کیا اس معاملے میں کوئی پریشانی ہے کہ 4 مہینے میں روپیہ 11% ہمارا ڈیپریشیٹ کیا ہے، وچ از کوائٹ سگنیفیکنٹ، اور ظاہر ہے کہ ہماری سارے ہم امپورٹ بیس کنٹریز ہیں، ہماری ساری امپورٹس مہنگی ہو گئی ہیں، مہنگائی میں اس نے کنٹریبیوٹ کیا ہے، اور یہ ایک بہت ہی سگنیفیکنٹ سلپیج ہے. آل ٹائم ہائی ہمارا اس وقت ایکسچینج ریٹ ہو گیا اگینسٹ ڈالر. اس پہ بھی آپ کو فکر ہے یا تشویش ہے یا نہیں؟ دیکھیں کامران صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دونوں سائڈ پہ فلکچویٹ کر رہا ہے. 2 دفعہ یہ 152 تک گیا اور پھر واپس 167 پہ آیا. تو یہ فلکچویشن ہوتی رہتی ہے ایکسچینج ریٹ میں. اور جس وقت تھوڑی سی دیکھیں آپ امپورٹ بڑھی ہیں، پرسیپشن جو ہے اس نے یہ کہا کہ بھائی یہ امپورٹ ذرا زیادہ بڑھ گئی ہیں، اور کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ جو 600-650 ملین ڈالر کی جو ویکسینز ہیں یہ فلی فنڈیڈ ہیں. اوپر تو شو کر رہی ہیں ٹریڈ ڈیفیسٹ میں، پر نیچے فنڈ ہو گئی ہیں کیونکہ اس میں ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک وغیرہ نے پیسے دیے ہوئے ہیں. تو وہ لیکن پرسیپشن تو ہو گیا نا کہ بھائی اتنا زیادہ ٹریڈ ڈیفیسٹ ہو گیا. دوسری چیز یہ ہے کہ اس وقت جو تھوڑی وقتی طور پہ افغانستان کے ڈالر جا رہے ہیں یہاں سے، اور اس نے بھی تھوڑا سا پریشر کریٹ کیا ہوا. تو میرے نزدیک تو کوئی ایسی اتنی زیادہ لمبی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بیکاز میرے خیال میں مارکیٹ فورسز جیسے آپ یہ تھوڑی سی اسٹیبلٹی آئے گی یہ ان ٹرمز آف افغانستان، تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارا پریشر بھی کم ہونا شروع ہو جائے گا. دوسری چیز یہ کہ ہم بڑا اس کو کلوزلی فالو کر رہے ہیں. ہم نے آج بیٹھ کے ڈیسیژنز لیے جو پتہ چل جائے گا مارکیٹ کو کہ ہماری جو میجر بڑی بڑی امپورٹس ہیں اور جو لگژری امپورٹس ہیں، جو ایک قسم سے نان اسینشل امپورٹس ہیں، اس کو ہم نے تھوڑا سا اس کے اوپر ڈیوٹیز زیادہ کر دیں گے تاکہ جو ڈیمانڈ ہے اس کو تھوڑا کم کر دیں گے. تو انشاءاللہ یہ مینیج ہو جائے گا. اس کو کوئی مجھے اس میں زیادہ کوئی فکر نہیں ہے. گویا کہ یہ ہم نے جو ایک ہنی مون انجوائے کیا، موٹریں امپورٹ ہو رہی ہیں اور ریکارڈ گاڑیاں امپورٹ ہو رہی ہیں، اور پھر کنسیشنری ریٹس پہ امپورٹ ہو رہی ہیں، اور اسی طرح کے دوسرے کئی آئٹمز ہیں، تو وہ ہنی مون از اوور. اب ہم وہ افورڈ نہیں کر سکتے. بالکل نہیں. دیکھیں جی یہ ضرور افورڈ کریں گے جب ہماری جو ایکولیبریم پیدا ہوگا امپورٹس اور ایکسپورٹس میں.
ابھی تو آپ کا جو ہے ظاہر ہے آپ کی ریمیٹنسز وغیرہ جو ہیں وہ آپ کو بچا رہی ہیں، اور آپ کا جو ایکسپورٹ ہے وہ تقریباً ابھی میرے خیال میں ہوگا کوئی 9% ہوگا آف جی ڈی پی، اور آپ کی امپورٹس جو ہیں وہ 20% سے اوپر ہیں آف جی ڈی پی، تو وہ ایک امبیلنس ہے۔ لیکن جب تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آج ہی کے دن میں ہم سارا ہنی مون کریٹ کر دیں، تو میرے خیال میں ہوا تھوڑی ہم نے ہمارے سے کوتاہی ہوئی، لیکن اب ہم اس کو کنٹرول کر دیں گے۔ کمرشل بریک لینا ہے ترین صاحب، اس کے بعد ہم واپس آئیں گے، اور جب ہم واپس آئیں گے تو جناب شوکت ترین سے ہم پوچھیں گے حالیہ قوانین جو ایف بی آر میں لائے گئے ہیں، آئینی قوانین، ان پہ کیسے عمل درآمد ہوگا، ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم، پی او ایس کی رفتار کیسے آگے بڑھ رہی ہے، ایس او ایز کے مسئلے اپنی جگہ برقرار ہیں، اور یقیناً پاکستان کا بجلی کا شعبہ جو کہ ایک اندھا کنواں پاکستان کی معیشت کا بن گیا ہے، اس میں کوئی بہتری 3 سال میں نظر نہیں آئی ہے۔ یہ سب کچھ ہوگا ترین صاحب کے ساتھ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ وفاقی وزیر خزانہ جناب شوکت ترین ہمارے ساتھ معیشت کو درپیش چیلنجز کے حوالے سے ایک تفصیلی انٹرویو کے لیے موجود ہیں۔ یہ فرمائیے گا کہ اب ہمارا ایک جو بہتر صورتحال نظر آئی ہے پچھلے یا اس کوارٹر کی ہوگی، وہ یہ کہ ہمارے ریونیوز میں بڑا سگنیفیکنٹ اضافہ ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ایف بی آر کے لیے نیا قانون آ گیا ہے آرڈیننس کے ذریعے، جس میں کہ کافی اسٹرینجنٹ چیزیں جو ہے وہ انٹروڈیوس کی گئی ہیں۔ لیکن جو ہم ایکسپرٹ سے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ تمام ڈیٹا، یہ اس قسم کے معلومات، آپ نے بھی پہلے کہا ہے کہ 15 لاکھ لوگوں کی معلومات، 1.5 کروڑ لوگوں کی معلومات کا ڈیٹا جو ہے وہ ایف بی آر کے پاس موجود ہے، یہی لوگ ہیں، اسی قسم کی پاورز تھیں، یہی ساری چیزیں تھیں، تو یہ جو نئے لاز اور یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں، یہ کس طرح سے ٹرانسلیٹ کریں گی ایک سگنیفیکنٹ اور ریزنیبل امپرومنٹ میں ریونیو کلیکشن میں؟ دیکھیں کامران صاحب، پہلی جو چیزیں تھیں وہ تو مفروضے تھے۔ اب تو ہمارے پاس جو ہم نے ٹیکنالوجی یوز کی ہے اس میں لوگوں کا ڈیٹا ہمارے پاس اس طریقے سے ہے کہ ان کے ٹیلی فون بلز ہیں، ان کے یوٹیلیٹی بلز ہیں، ان کے بینک اکاؤنٹس کے ہمارے پاس ٹرانزیکشنز ہیں اور جو بیلنسز ہیں، فارن ٹریول کا جو ہے ڈیٹا ہے، تو اس کو ہم مد نظر رکھتے ہوئے ہم ایسٹیمیٹ کرتے ہیں کہ ان کی انکم لیول کیا ہوگا۔ وہ ہمارے پاس رجسٹرڈ ٹیکس پیئرز ہیں، اس کا تو ہمارے پاس جو ڈیٹا ہے کہ بھئی اتنی یہ چیزیں اگر یہ بل ہوں تو اتنی انکم ہوتی ہے، اتنا ٹیکس ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو ہمارے پاس ان رجسٹرڈ تھے، اس کو کیسے ہم اس کو ایکسٹریپولیٹ کرتے ہیں کہ بھئی ان کے پاس کیا انکم ہے، کیا ٹیکس ہوگا۔ وہ اس جو ہمیں آرڈیننس ہے اس میں پاورز ملی ہیں کہ نادرا اور ایف بی آر مل کے یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو وہ اس کو اپلائی کرتے ہوئے ان رجسٹرڈ جو ہمارے پاس ڈیٹا ہے اس کو ہم بتا سکیں گے کہ بھائی شوکت ترین جو ہے ان رجسٹرڈ ہے، اس کے یہ جو بیسیکلی قوائف ہیں اور اتنی اس کی انکم اور اتنا ٹیکس، وہ ہم پیار ایک محبت نامہ بھیج دیں گے ان کو آرام سے، کوئی اس میں کوئرشن نہیں ہوگی، اور کہیں گے جناب یہ آپ کا ڈیٹا ہے، یہ آپ نے پیسے دینے ہیں، آپ پلیز کر کے یہ ٹیکس دے دیں۔ یہ پہلے کبھی نہیں ہوا، اور نہ ہی ان کے پاس کوئی ایبیلٹی تھی ہمارے پاس کرنے کی۔ یہ تو ایک بات ہوگی۔ دوسری سائڈ یہ ہے کہ ہم نے یہ کہا ہے کہ ہمارے پاس یہ بھی سب کو معلوم ہے کہ ہمارے پاس کوئی جو رجسٹرڈ اسٹیبلشمنٹس ہیں وہ 4 لاکھ سے زیادہ ہیں، 4-5 لاکھ، اور میرے خیال میں 50-60 ہزار جو ہیں وہ صرف ٹیکس دے رہے ہیں۔ تو ہم نے یہ کہا ہے کہ جناب جو ان رجسٹرڈ ہیں وہ مہربانی کر کے ٹیکس دے دیں، نہیں تو ہم یہ ان کے بجلی کے بلوں میں یہ جو چارج کر دیں کوئی 10%، 15%، 25%، 35% تک، اور وہ ریفنڈیبل ہے۔ وہ آپ بیسیکلی اگر آپ ٹیکس دے دیتے ہیں تو اس میں سے کٹوتی کر لیں، لیکن اگر آپ ٹیکس نہیں دیں گے تو یہ بیسیکلی یہ آپ کو دینا پڑے گا۔ تیسری چیز اس میں یہ ہے کہ ہم جو ابھی لے کے آ رہے ہیں پی او ایس مشینز جو لا رہے ہیں، اس کے بیچ میں ہم نے یہ آرڈیننس میں کہا ہے کہ وہ اس کے پیسے ہم خود دیں گے، اور وہ پوس مشینز لگا کے جو ہماری جو ہم کہہ رہے ہیں کیٹیگری 1 ٹیئر 1 جو ہے ان کو لگا کے اس کے ڈیٹا لیں گے، اور اس کے اوپر کوئی ایک پرائز کی ہم وہ اسکیم بھی چلائیں گے تاکہ جو کنزیومر ہے وہ ان سے جا کے کہے ہمیں پکی پرچی چاہیے۔ اور چوتھی چیز جو ہے ٹریک اینڈ ٹریس بھی آ گیا ہے، اور سپلائی چین جو ہے اس کو بھی ہم فالو کر رہے ہیں کہ مطلب جو آپ کا مینوفیکچرر ہے اس سے نیچے ڈسٹریبیوٹر ہے، ہول سیلر ہے، ریٹیلر ہے، اس کو بھی ہم ٹریک کر رہے ہیں۔ یہ جو ٹریک اینڈ ٹریس ہے اس کے جو لیگل مسائل تھے وہ بھی دور ہو گئے ہیں، مگر یہ کہ ایک کوارٹر ہو گیا ہے۔ دوسری چیز جو پی او ایس لگنے تھے اس کا بھی ایک کوارٹر تقریباً یہ مکمل ہو گیا ہے،
اور اس کی سپیڈ جس رفت جو آپ کا ٹارگٹس ہے جو کہ آپ کو ہنڈرڈز آف تھاؤزنڈز آف یہ پوائنٹ آف سیل مشینز لگانی ہے، اس کے لحاظ سے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بہت ہی سلو ہے اس وقت پروسیس. جیسے کہ جولائی کے مہینے میں صرف 84 POS لگی پورے پاکستان میں. اس سپیڈ سے تو وہ اس ٹارگٹ کے آپ کہیں قریب بھی نہیں پہنچ پائیں گے. اور جب یہ ڈسپیرٹی ہوگی POS والی مرچنٹ کی اور نان POS والے مرچنٹ کی، جو کہ آج کی صورتحال ہے، یہ تو ایک بہت بے چینی کا جنم دیتی ہے، کیونکہ ان کی جو مارجنز میں زمین آسمان کا فرق ہو جاتا ہے وہ، اور کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس میں کمپیٹیبلٹی بالکل نہیں رہتی. تو یہ بہت ہی کوئکلی اس کی پیرٹی کو سامنے لانا ہے. دیکھیں خان صاحب، پہلی بات ہے ٹریک اینڈ ٹریس کا تو اگلے آپ چند دنوں میں دیکھیں گے ہم لانچ کر رہے ہیں. تو وہ جیسے ہی انہوں نے کورٹ سے ہمیں جو ریلیف ملا، ہم نے اس کو ودن لیس دین اے منتھ میں ہم اس کو موبلائز کر رہے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ آپ کی میرے خیال میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگست وغیرہ میں کوئی 1,500 جو ہے وہ ہمارا جو پوس مشین لگی ہے، اور وہ میرے خیال میں ہمارے خیال میں ابھی کم ہے، کیونکہ ہم یہ ظاہر آرڈیننس کا بھی انتظار کر رہے تھے، کیونکہ ذرا تھوڑا یہ کیرٹ اینڈ اسٹک بھی ہوگا. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، بغیر کسی چیز کے ابھی تک تو ہم جو ہے 160 بلین روپیہ جو ہے اپنے ٹارگٹ سے آگے ہیں. یہ جب چاروں چیزیں اب کیونکہ یہ بالکل افیکٹو ہیں اور وہ اب کام کرنا شروع کر دیا ان ساروں نے، تو اس سے ہمیں بالکل پازیٹیولی ہمیں امپیکٹ ہوگا. اور میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ 5.8 ٹریلین کا جو ہمارا ٹارگٹ ہے، انشاءاللہ ہم ایکسیڈ کریں گے.